اور عافیت اور سکون آف لائن رہنے میں. جتنے زیادہ آف لائن رہو اتنا آدمی جو ہے مطمئن رہتا ہے. آن لائن کا زمانہ جو ہے وہ ہے یہ، لیکن اس میں بہت دشواریاں ہیں اور بہت لوائقات ہیں. آن لائن کی وجہ سے فوراً پکڑا جاتا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے، یا بچے نے واٹس ایپ کھولا اور دیکھا، ہم سو گئے ہیں 12:30 کو 12:15، وہ اویس یا امت دیکھتا ہے تو وہاں کو دکھ رہا ہے کہ آن لائن ہے تو فون کرتا ہے کہ آپ کو آن لائن دیکھا. بھائی میں آن لائن نہیں، میں تو آف لائن ہوں، سو گیا ہوں. کہا نہیں کرتے ہیں 1 کو فون، لیکن دیکھا کہ آن لائن ہے تو جاگتے ہوں گے. تو یہ آن لائن کی پریشانی ہے. دیکھو آف لائن ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو ایک ایسا شخص جو اپنی طبعی اور فطری اعتبار سے انتہائی باحیا، آپ علیہ السلام کے بارے میں شمائل میں ہے کہ ایسی شرم اور ایسی حیا جیسے نئی نئی دلہن کی ہوتی ہے، تو بہت کم گو حیا کی وجہ سے بہت زیادہ نہ بولنے. پھر وہ احادیث آپ کہہ رہے ہیں تو حدیث تو وہ ہے جو نبی کی زبان سے نکلی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ شروع ہوا 40 سال کے بعد. اس کے بعد 23 سال آپ کا زمانہ نبوت ہے. تو 23 سال کے عرصے میں پھر آدمی جو ہے وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے کم گو ہیں، زیادہ نہیں بولتا ہے. پھر اس کی جو زندگی کے حالات ہیں وہ دیکھے جائے تو وہ بہت ساری ایسی چیزوں سے بھرپور ہیں جو آدمی کو سکون کا سانس نہیں لینے دیتی. وہ اطمینان سے بیٹھ کر جو ہے وہ اس طرح لاک ڈاؤن ہو پھر بھی اطمینان سے سبق دے اور آن لائن اور اس پر بھی دے. ایسے حالات وہاں نہیں تھے. جنگوں کا زمانہ، مسلسل جنگیں اور مخالفتیں، دشمنوں کی سازشیں. پھر گھریلو اعتبار سے دیکھا جائے تو 11 بیویاں، اور آپ کی عبادت کا معمول دیکھا گیا تو رات بھر تو آپ تہجد میں مشغول ہیں، قیام اللیل میں ہیں. تو اتنا وقت ہی کہاں بچا ہے کہ اتنی ساری باتیں کہہ دیں. اور آپ تو پورے ڈھیر کے ڈھیر لا رہے ہیں. بخاری کی 2 جلدیں ہیں، مسلم کی 2 جلدیں ہیں، اور ترمذی کی اور ابو داؤد اتنی موٹی ہے کہ دیکھنے والا طالب علم شروع میں سمجھتا ہے کہ یہ شعبان تک ختم کیسے ہوگی. تو یہ تو سمجھ میں نہیں آنے. اتنی ساری باتیں تو وہ آدمی کہہ سکتا ہے جس نے ایک بہت لمبا زمانہ پایا ہو زندگی کا، عمر کا 100-150 سال پالے اور مسلسل بولتا رہے صبح شام، تو جا کے اتنا سارا بول پائے گا. تو یہ شبہ بھی کوئی ایسا خاص جو ہے وہ حقیقت نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اصل میں ان کو شبہ ہو گیا کہ ان سب کو انہوں نے حدیث کی ڈیفینیشن ہی نہیں سمجھی. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ یہ جتنا ہے وہ سب جو ہے وہ جس کو حدیث ہم کہہ رہے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال نہیں ہے فقط. حدیث کی جو ڈیفینیشن ہے محدثین کے یہاں وہ تو بہت وسیع ہے. حدیث کی تعریف میں سب داخل ہے. اقوال رسول، حضور نے جو باتیں فرمائی وہ حضور نے جو عمل کیا، اعمال رسول، عمل رسول. وہ حدیث کی تعریفی جو کی جاتی ہے اس میں یوں کہا جاتا ہے کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او عمل، جو حضور کی طرف منسوب کیا گیا قول یا عمل یا تقریر، وہ بھی حدیث ہے. کہ حضور نے فرمایا بھی نہیں، حضور نے کیا بھی نہیں، لیکن حضور کی موجودگی میں ان کے سامنے کوئی عمل کیا گیا امتی کی طرف سے اور اس پر حضور نے برقرار رکھا، تقریر رسول، تو یہ بھی حدیث ہے. بلکہ محدثین کے ہاں اس کے دائرے میں شمائل بھی داخل ہے، وہ بھی حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ عادات شریفہ اور آپ کی زندگی کا پورا نمونہ، آپ کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کس طرح کپڑا اوڑھتے تھے، پہنتے تھے، بستر پر کیسے، یہ سب بھی شمائل میں ہے، وہ سب بھی حدیث ہے. بلکہ متقدمین اور شروع میں محدثین کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے اقوال بھی حدیث کے دائرے میں داخل تھے. بعد میں ان کو آثار کے نام سے الگ کیا گیا. اسی ابتدائی جو کتب حدیث ہے مصنف عبدالرزاق وغیرہ، ان میں اقوال صحابہ داخل ہے، اقوال تابعین تک شامل ہیں. تو حضور نے فرمایا وہ بھی حدیث، حضور نے کوئی عمل کیا وہ بھی حدیث، حضور کے سامنے جو اعمال کیے گئے حضور نے اس پر نکیر نہیں فرمائی بلکہ اس کو برقرار رکھا، تو یہ بھی شریعت بن گئی، یہ بھی حدیث. صحابی نے کوئی بات فرمائی وہ بھی حدیث. حضور کے اخلاق
مبارکہ کا جو ذکر ہے، آپ کی حیات مبارکہ کا جو ذکر، بلکہ آپ کے حلیہ شریفہ اور آپ کی جسمانی قد و قامت کا جو منظر اور جو حال صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، آپ کا چہرے مبارک ایسا تھا، آپ کے بال مبارک ایسے تھے، آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے، اتنے بال سفید تھے، آخری عمر میں آپ اس طرح چلتے تھے، اس طرح اترتے، یہ سب حدیث، ان سب کو حدیث کے دائرے میں لایا گیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بخاری شریف کی 2 جلدوں میں جو روایتیں ہیں، پھر مسلم کی 2 جلدوں میں اس کے علاوہ ہے، ترمذی میں اس کے علاوہ، نہیں، وہی سب روایتیں یہاں بھی ہے، وہی وہاں بھی ہے، تکرار ہے سب جگہ، تھوڑا تھوڑا فرق کے ساتھ، کچھ روایتیں نہیں ہیں، کچھ روایتیں ان کی ہے۔ پھر جو باتیں صحابی نے نقل کی جس کو ہم حدیث کہہ رہے ہیں، اور کتابیں اس کی وجہ سے مجلدات کے مجلدات ہیں، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب حدیثیں کیسے بولی گئی؟ نہیں، وہ حدیثیں پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ جو روایتیں مجلدات میں جمع کی گئی ہیں، ان میں روایت کے نقل کیے جانے میں جو سلسلے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس صحابی نے لیا، پھر ان سے تابعی نے لیا، پھر نیچے یہاں تک وہ صاحب کتاب تک جو ہیں راوی کے سلسلے 4 یا 5 یا 6 راوی یا 7 راوی، وہ سب کو بھی وہ صاحب کتاب نے کتاب میں لیا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے صحابی سے، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ سب راویوں کا نام بھی اس میں مجلدات میں حدیث کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اس کو ہم سلسلے سند کہتے ہیں۔ پھر اس میں وہ راوی نقل کرنے والا صاحب کتاب یا بیچ والے جو راوی ہیں، وہ فقط جن سے لیتے ہیں اپنے شیخ سے، ان کا نام نہیں ذکر کرتے، کبھی اس کی کنیت بھی لاتے ہیں اور نام بھی ساتھ میں ذکر کرتے ہیں، کبھی اس کی وطنی نسبت یا قبیلے کی نسبت بھی ساتھ میں لائی جاتی ہے اور ایک لمبا نام ہو جاتا ہے۔ تو کنیتیں، اسماء، علم، لقب، یہ سب بھی ساتھ میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر صحابی جو نقل کرتے ہیں، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے اور حضور سے اتنا محبت کا ان کا یہ عالم تھا کہ وہ ان باتوں کو بالکل بھول نہیں سکتے تھے، اسے نقل کرنے میں وہ پورا منظر بیان کرتے ہیں، تو حدیث کے بیان میں وہ سب لایا جاتا ہے۔ اسے بسا اوقات حدیث تو فقط چھوٹی سی ایک جملہ اجمل فی الطلب حضور نے فرمایا، لیکن اس کے لیے جو روایت دیکھیں گے وہ پوری 4-5 راویوں کا سلسلہ، ان کی کنیتیں، ان کے لقب کے ساتھ، ان کے باپ کے نام کے ساتھ، پھر حضور کے نقل کرنے میں جو صحابی جس حال میں سن رہے ہیں، صحابی وہ پورا حال نقل کر رہے ہیں کہ ہم فلاں جگہ تھے، اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے، فلاں صاحب موجود تھے، یہ ہوا، وہ ہوا، اور ایسا ہوا، اور حضور نے فرمایا اجمل فی الطلب۔ پھر ایک مصنف جیسے مسلم کا حال ہے کہ وہ ایک ہی حدیث کو 12 13 14 سنوں سے ذکر کر رہے ہیں، پوری لمبی سند لا رہے ہیں، وہ روایت نقل کی، پھر دوسری مرتبہ وہی روایت دوسری سند سے انہوں نے 12 سند سے سنی ہے، 12 شیخ سے، تو 12 کے 12 نقل کر رہے ہیں۔ ان کا مقصود ہی مسلم کے تعریف اور تسلیم میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ تعدد طرق جمع کرنا ہے تاکہ استناد مضبوط ہو جائے۔ تو کئی روایتوں سے ایک ہی روایت کو تکرار کے ساتھ وہ سندوں سے ذکر کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ ضخامت بڑھتی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ سب روایت ہے، روایت اتنی ہوتی ہے اور اس کے اطراف اور متعلقات جو 4.5-5 رقیم میں ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں سامنے ہو تو اب کچھ چھات چھتا کے اگر وہ روایتیں لی جائیں تو پورے ذخیرے میں کتنی ہوگی؟ 4-5 زیادہ رہ جائیں گے۔ اس لیے یہ بڑی بڑی چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ اتنا سارا کیسے اس نے فرما دیا مختصر مدت میں، اتنا سارا جو فرمایا گیا نہیں ہے، اس میں بہت سارے اعمال کے قبیل سے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ تقریرات کے قبیل سے ہیں، شمائل کے قبیل سے ہیں، پھر اس میں راویوں کے نام ہیں، راویوں کی کنیتیں ہیں، ان کے جو ہے وہ وطن اور قبیلے کا ذکر ہے، اور پورا منظر موجود ہے، صحابی اپنا حال بیان کرتے ہیں۔ ان سب کی وجہ سے ضخامت بڑھتی ہے۔ تو حدیث کا فقط لفظ بول کر کیوں کہہ کہ حدیث معتبر نہیں، اس لیے کہ اتنی ساری حدیث نہیں، حدیث تو اپنے مفہوم میں ساتھ رکھتی ہے، یہ پوری اس کی ڈیفینیشن سامنے ہو تو پھر یہ سب باتیں اور شبہات ختم ہو جائیں گی۔ حدیث یہ کہتے ہیں کہ ایک بات کہ حدیث جو ہے وہ مان لینے میں پریشانی ہے، نقصان بھی ہے، اس لیے
بھی ہم نہیں مانتے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے اعدائے اسلام کے ہاتھ میں اعتراضات کے ہتھیار آ جاتے ہیں. مستشرقین اور دشمنان دین جو اسلامی تعلیمات پر یا اسلامی احکام پر یا اسلامی تاریخ پر یا اسلامی واقعات پر ان کو جو اعتراض ہے وہ اعتراض اسی وجہ سے ہے کہ یہ سب حدیث کی وجہ سے. حدیث میں ذکر کیا گیا وہ پڑھ پڑھ کے اس پہ اشکال کرتے کہ دیکھو ایسا ہے تمہارے یہاں ایسا ہے. اگر حدیث ہی نہ ہو, حدیث کو ہٹا ہی دیا جائے تو پھر ان مستشرقین کے لیے کوئی شکل ہی نہیں بنے, وہ کوئی اشکال ہی نہیں کر سکیں گے, اور ہم جو ہے وہ ہماری تعلیمات اور ہمارا دین محفوظ رہے گا ان کے اشکالات اور اعتراضات سے, ان کی تنقید سے. اس کے حدیث میں بعض اوقات حدیث متواتر قطعی ہوتی ہے, وہ قرآن کی آیت کو منسوخ کرتی ہے اور اس کا امکان ہے. تو اب فوراً مستشرقین اشکال کریں گے کہ تو تم قرآن کے جو قرآن آسمانی کتاب قرآن جو ہے محفوظ ہو, تو قرآن جو منسوخ ہو گیا ہے. تو ایک منسوخ ہوا, کیا معلوم دوسری بھی منسوخ ہو, تیسرا بھی منسوخ ہو, تیسری آیت بھی, تیسرا حکم بھی, اسے کہ اس کو نسخ ہوا ہے. تو حدیث نسخ کا بتلا دیا. آپ نے حدیث کو مانا تو وہ نسخ مانیں گے تو اشکال ہوگا ان لوگوں کو. اختلاف قراءات جو ہے وہ حدیث نے بتلایا ہے. کوئی یوں پڑھتا ہے, کوئی یوں پڑھتا ہے, یعلمون پڑھتا ہے, کوئی تعلمون پڑھتا ہے. تو وہ کہیں گے یہ کیا ہے, کیونکہ قرآن تو آسمان سے اترا ہے, تو اب یہ در کیوں پڑھتے ہیں, یہ یوں پڑھتا ہے, یہ یوں پڑھتا ہے, تب صحیح کون سا اس میں سے, یہ سب باتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں. حدیث ہی بتا دو اس لیے. حدیث کے ذخیرے سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ میں حضرت علی میں جنگ ہوئی. یہ کیسے لوگ ہیں, اہل بیت نبوت اور گھر کے افراد, حضور کے داماد ہے, حضور کے لوگ ہیں, اور لڑ رہے ہیں, آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں. تو حدیث سے معلوم ہوا, حدیث بھی بتا دو کہ گڑبڑی نہ ہو. کیا وہ تو مانتے ہیں, ان کو کوئی مانتا نہیں, اس لیے کیا معلوم کیا ہے. تو یہ بات بھی ان کی یہ سند ہے, یہ بھی آپ نے کہتے ہیں, اس لیے کہ اگر ایسا ہی ہے تو حدیث تو قرآن ہی کی شرح ہے, قرآن ہی کے مقامات کی تفسیر کرتی ہے. جہاں جہاں قرآن میں جو باتیں اجمال کے ساتھ کہی گئی مبہم یا مجمل انداز میں, تو قرآن حدیث اس کی وضاحت کر دے. تو اشکال اگر ان کو لے کر آپ کریں گے تو یہ دھیمے دھیمے پہنچے گا قرآن تک ہی, اس لیے یہ حدیث قرآن ہی کی شرح ہے, قرآن کی تفسیر ہے. تو حدیث پر اشکال ہے تو حدیث قرآن کی تفسیر کرتا ہے, تو وہ اشکال قرآن کی طرف متوجہ ہوگا, اللہ تعالیٰ پر متوجہ ہوگا. تو پھر آپ قرآن کو اشکال کریں گے. اور قرآن میں بھی ایسی باتیں ہیں, تو پھر وہاں کیا کریں گے. قرآن نے کہا ان الذین جاؤ بالعفک, عائشہ کے بارے میں کہ واقعہ عفک ہوا اور تہمت کا واقعہ عائشہ پر لگا ہے, قرآن نے ذکر کیا. وما کان لنبی ان یغل, پیغمبر خیانت نہیں کرتا ہے, تو خیانت کا ذکر پیغمبر کی طرف منسوخ کرتے ہوئے قرآن ذکر کرتا ہے. تو اب کیا کریں گے. معلوم ہے کہ یہ بات نہیں ہے. یہ سب باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس میں اس کی وجہ سے اشکال کرتا ہے, مستشرقین کو ہتھیار فراہم ہوتے ہیں اور وہ اعتراضات اس کے ذریعے کر رہے ہیں, اس لیے ان کو ہٹاؤ نہیں. یہ اصل میں کسی واقعے کی صحیح توجیہ آپ نہیں کر پاتے ہیں, اس لیے آپ ایسے اشکال کرتے ہیں. اس لیے یہ باتیں قرآن پر بھی متوجہ ہوگی, تو قرآن کیا کہیں گے آپ توجیہ کرتے ہیں, تو وہی توجیہ قرآن حدیث میں بھی کی جائے. اس لیے احادیث کی وجہ سے ان لوگوں پر کوئی اشکال ہو جائے یا ہماری تعلیمات اسلامیہ کی چھبی خراب ہو رہی ہو, حدیث ماننے سے ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ سے تو اور اس کی تفسیر ہو جاتی ہے اور وضاحت ہو جاتی ہے. تو جو چھبی خراب ہونے کا احتمال ہوتا وہ ختم ہو کر ازالہ ہو کر اور سنور جاتا ہے. قرآن نے کہا پیغمبر خیانت نہیں کرتا, تو حدیث میں ہوگی تو پتہ ہی چلے گا. حدیث میں پتہ کر کے وضاحت کر کے بتلایا کہ بھائی خیانت کا معاملہ کیا تھا, کیوں قرآن نے ایسا کہا, تو قرآن کی وضاحت حدیث میں کر دی کہ بھائی ایسا ایسا ہوا. تو اس سے تو اور واضح ہو گیا کہ پیغمبر اپنی دعوت کے میدان میں, اپنی دعوت کے کام میں اور اپنی علو ہمتی میں اس قدر عالی تھا کہ اس کو ایسے ایسے جو ہے وہ اپنے اوپر الزامات بھی برداشت کرنے پڑے, تب بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا اسلام کے لیے. کہ لوگوں نے آپ کی طرف خیانت تک منسوخ کی, پھر بھی وہ استعفیٰ لے کر چلا نہیں گیا کہ مجھ کو ایسا الزام لگا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, نماز ایسا نہیں پڑھا, تو تمہاری چابی چلا جائے. میں ایسا کیوں کر رہے ہیں, تمہارے پیغمبر کو خائن کہا تب بھی وہ پیچھے نہیں آتے, اور گھر میں گھس کر نہیں چلے گا کہ میں آپ کام نہیں کروں گا, دعوت کا یا میں تم کو نہیں سکھاؤں گا, مجھ پر خیانت کا الزام کو لگا دیا. اس والے پیغمبر تو یہی ہے, پھر کیوں آپ استعفیٰ لے کر چلا جائے کہ میں نہیں پڑھاتا ہوں.
لاکھ خیانت کی تہمت لگائے، لاکھ کوئی یہ کہے کہ چندے کے پیسے کھا گئے، یا تم نے ایسا کر لیا، یا تم نے ایسا کر لیا، پھر بھی کہیں گے کہ تم کچھ بھی کہو، میں امامت چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں یہی رہوں گا اور آپ لوگوں کو بتلاتا ہی رہوں گا۔ تو حدیث نے تو اور اس کی وضاحت کر کے اس کو صاف کیا کہ دیکھو پیغمبر اپنی عظیمت میں اس قدر ہے کہ اس پر ایسے اشکال کیے گئے، ایسی خیانت منسوخ کی گئی، ایسے الزامات لگائے گئے۔ تو توجیہ ہوتی ہے حدیث کے ذریعے تو ان مستشرقین کے اعتراضات کا دفعیہ ہوتا ہے، ازالہ ہوتا ہے، نہیں کہ وہ اس کی وجہ سے ان کے لیے اشکال فراہم ہوتے ہیں۔ مان لے کہ نبی چلو ہم نقل حدیث کو نہ کرتے، حدیث نہ لاتے، حدیث کو ختم کر دیتے تاکہ اشکال، تب بھی دنیا میں تاریخیں لکھی گئی ہیں، تو انہیں سب واقعات کا علم تاریخ کے ذریعے ان لوگوں کو ہو جاتا، تو اور ان کو اشکال ہو کہ دیکھو یہ تو سب محدثین نے بتلا، انہوں نے سب چھپا رکھا ہے آپ کے پولم پول سے۔ اس لیے نہیں کہنا کہ مستشرقین اس کی وجہ سے اشکال کرتے ہیں، نہیں، وہ تو ان کو ایسے معلوم ہو جاتا ہے۔ حدیث نے تو اور وضاحت سے پختگی کے ساتھ بیان کر دیا، تاریخی روایتیں بھی اتنی معتبر نہیں ہے، حدیث کی روایتیں تو بالکل چھان پٹک کر کے اس پر جو ہے وہ معیار پر لا کر اس کو ہنگال کر کے نکال کر کے صاف کر کے بیان کیا گیا ہے، تو اور سند پختہ ہو گئی ہماری کہ ہم نے کچھ چھپایا نہیں، سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی، ہماری تاریخ، ہماری پوری اسلامی شریعت، اسلامی تعلیمات سب سامنے، کوئی بات نہیں چھپائی گئی اور یہاں کچھ مستور نہیں ہے۔ اسی کے بعد میں جن لوگوں نے یہ سب باتیں بیان کی ہے تو وہ تو وہیں سے معلوم کر کے اور ان کے لیے اور کبھی اشکال ہو جائے گا، اسے یہ علاج نہیں ہے کہ حدیث کا انکار کر دیا جائے۔ اور پہلی صدی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا لکھی ہے جس میں حدیثوں کو جمع کیا، اگر کوئی بات خلاف واقعہ یا ایسی بات ہوتی جو صحیح نہ ہوتی تو اکابر علم و صحابہ تابعین موجود تھے، وہ ان کو روکتے، ان پر نقد کرتے، ان پر لگام کسی جاتے کہ وہ ایسا نہیں لکھ سکتے، لیکن کسی نے کوئی نقد نہیں کیا، مانو کہ بالکل صحیح صحیح بات ہے، سب نے قبول کیا اس کو اور معتبر مانا، نامی موت اسے رکھا گیا تو بہت رائج کی ہو گئی لوگوں میں، موت کے مانا رونڈی ہوئی، وہ اتنی عام اور اس کا رواج ہو گیا، اس کا نامی موت ہو گیا، اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا۔ اس لیے یہ سب باتیں جو ان لوگوں کی طرف سے ہیں اس کے جوابات میں ہمارے علماء نے پورے کتب خانے بھر دیے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، کتنے انکار حدیث ایسا موضوع ہے جس پر بہت لکھا گیا ہے۔ اس لیے لاک ڈاؤن کی چھٹیوں کو غنیمت شمار کر کے ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، حدیث کے طالب علموں کو، اردو میں بھی پڑھے، مناسبت ہو تو عربی میں بھی پڑھے، عربی اردو دونوں میں کتابیں موجود ہیں۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تدوین حدیث ہے، اس کا نام بھی تدوین حدیث ہے، تو اس موضوع پر لکھی ہے اور بہت اچھی کتاب ہے۔ ہمارے بعض سلف اور اکابر علماء ایسا کہتے ہیں کہ دور حدیث میں آنے سے پہلے مشکل ختم ہونے، بلکہ مشکل شروع ہونے سے پہلے ہی طالب علموں کو تدوین حدیث کا مطالعہ کم سے کم کر لینا چاہیے۔ مولانا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علماء دیوبند میں سے ممتاز مقام رکھتے ہیں، اس طرح کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ زبان اور تحریر دونوں کا ملکہ دیا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اہل علموں میں کسی کو تحریر کا ملکہ ہوتا ہے، تصنیف کا، وہ لکھتے ہیں بہت اچھا، تحقیقی مزاج رکھتے ہیں، لیکن بولنے میں ان میں جو ہے وہ واضح نہیں ہے یا ان کو اتنا تقریر کا ملکہ نہیں ہے۔ بعض تقریر میں ماہر ہوتے ہیں، تقریر کا ملکہ ہے بولنے میں، وضاحت کرنے میں، پہنچانے، لیکن تصنیفی کام میں، لیکن علامہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علماء دیوبند میں کچھ لوگ ہیں، علماء دیوبند میں جن میں جامعیت نہیں ہے، ان میں علامہ گیلانی ہے، جو دونوں ہیں، بولنا تقریر کا ملکہ بھی بہت عمدہ تھا اپنی حیات سے جانا، اور تحریر کے بعد سے لسانی ان کا نگارش کا انداز بھی بہت اچھا ہے اردو ادب میں،
یعنی اردو ادب میں اچھے لکھنے والوں میں ان کا شمار ہے. لوگ علامہ ابوالکلام آزادی کو پڑھتے رہتے ہیں اردو ادب سیکھنے کے لیے, طرز نگارش سمجھنے کے لیے. لیکن علامہ ابوالکلام آزاد کا, مولانا گیلانی کا طرز نگارش بھی بہت زبردست ہے. آدمی کی کتاب پڑھے پڑھتا ہی چلا جائے گا, جیسے آزاد کی کتاب پڑھتا ہے تو پڑھتا ہی چلا جائے, چھوڑتا نہیں اس طرح. تو تدبیر حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے, بلکہ ان کی سب کتابیں پڑھنی چاہیے. اور خاص طور پر حجیت حدیث میں اس سے مختصر علامہ بقی عثمانی رحمۃ اللہ برکاتہ کی کتاب حجیت حدیث, کیونکہ بہت سہل ہے اردو میں, آدمی آسانی سے اس کا مطالعہ کر سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے. اور یہ کتابیں بہت عمدہ ہے, شامی علماء کی ہے. علامہ مصطفیٰ سباہی کی ہے السنۃ والمطالعۃ فی التشریع الاسلامی, اردو سے عنوان پر. یہ فتنہ 13ویں صدی میں, 20ویں صدی میں بھی کافی دشمنوں کی طرف سے برپا کیا گیا. انکار حدیث پر پھر دوبارہ وہ شروع صدیوں میں ایسا ہوا تھا, بیچ میں خالی رہا, پھر پچھلی صدی میں ہوا. اس لیے اس پر 100 سال پہلے تو علماء اہل حق اور محدثین کی بہت ساری کتابیں ہیں, اور پھر اس کی تلخیص اور اس کی تشریحات اور تفسیرات بعد میں بھی آتی رہی. اس لیے اور اب بھی ہے یہ, اس لیے اس سلسلے میں آدمی کو اس کا مطالعہ رکھنا چاہیے. دروس جو ہوتے ہیں اسباق حدیث, ان میں جو وہ مختصر طور پر باتیں پیش کی جاتی ہیں, چھانی چھٹائی میں مختصر ملخص ہوتی ہے. لیکن مطالعہ آدمی کو اپنے اعتبار سے وقت نکال کر کرنا چاہیے. طویل بحث اس کی پورے جو احاطے کے ساتھ جب لکھا جاتا ہے کتابوں میں, تو اس کی تمام مقدمات وغیرہ, تو آدمی جب پڑھے گا تو اس کو پھر استظار ہوگا, اس میں مجھ کو یاد رہ ہی جائے. تو قرآن اور حدیث ہے, اور فرقہ اس کے نتیجے میں حدیث پر یہ اشکالات تھے. اتنے انکار حدیث جو پیدا ہوا اس کے ذمے میں, اور اس کے لیے ہمارے علماء نے کام کیا ہے. طالب علم اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے, اور اللہ تعالیٰ نے فارغ کر دیا ہے. میری چھٹی میں ابھی 2 بڑا اسباق شروع ہوا, اس سے پہلے میں سب کو پڑھ لوں. علم حدیث بہت مخدوم علم ہے, اس کی سب سے زیادہ خدمت کی گئی ہے, اور وہ مستحب ہے. قرآن مجید تو ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو حافظ حفاظت کی اجازت دی ہے, اور وہ تو ہے ثقہ اور تواتر کے ساتھ ثابت. حدیث کے لیے اللہ نے جو ہے ایسے افراد ہر زمانے میں پیدا کیا, اور شروع میں تدوین کے زمانے میں ایسے زبردست حافظے والے کہ انہوں نے حدیث کی ہر بقیے سے خدمت کی. اس لیے حدیث کی بہت ساری انواع ہیں. اس کی جو کتابیں لکھی گئی اس میں اس کی بھی مختلف انواع ہیں, الگ الگ طریقے سے الگ الگ انداز میں کتابیں تصنیف کی گئی ہیں. ہمارے سامنے جو ہے وہ جامع ترمذی, اس کا نام جامع ہے, وہ بھی انواع مصنفات میں سے ایک نوع ہے. حدیث کی جو مصنفات ہیں وہ مختلف نوع کی ہیں. جیسے محدثین لکھتے ہیں کہ جتنا بھی کتابیں لکھی گئی ہے شروع سے اب تک, ان میں جو ہے وہ حدیث کی ایک نوع پہلی جو ہے وہ جوامع کہلاتی ہے. ترمذی اسی میں سے جامع ترمذی. جامع اور جوامع, سب سے پہلے جامع محمد بن راشد ہے. محمد بن راشد محدث عظیم ہے, یمنی. سفیان بن عیینہ کی بھی جامع تھے, یہ دونوں نایاب ہیں. اور اس کے بعد تیسری جامع عبدالرزاق, جن کو اب مصنف عبدالرزاق کہا جاتا ہے, چھپی ہوئی ہے. اور چوتھے نمبر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جامع بخاری. نام تو برا لمبا ہے, الجامع المسند المختصر, لیکن جامع سے مشہور ہے. امام ترمذی کی جامع, یہ بھی جوامع میں داخل ہے. جوامع اور جامع کتب حدیث میں وہ کتابیں کہلاتی ہے کہ جن میں حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں ان میں جو الگ الگ عنوان کی حدیثیں ہیں, الگ الگ مضمون کی, تو مصنف محدثین کہتے ہیں کہ 8 قسم کے مضامین روایتوں میں ہوتے ہیں. حضور کے کلام میں الگ الگ موضوع, الگ الگ مضمون جو ہوتے ہیں وہ کل 8 طرح کے نکالے گئے ہیں کہ وہ حدیثیں ان میں سے کسی ایک میں ہوتی ہیں. تو وہ 8 مضامین کی روایتیں اگر کوئی مصنف محدث اپنی کتاب میں جمع کرے روایتوں کو, تو وہ کتاب جامع کہلاتی ہے محدثین کی اصطلاح میں. وہ 8 مضمون کو اس طرح کسی نے جمع کیا ہے. سیر, آداب, تفسیر, یعنی سیر کی جو حدیثیں ہیں, غزوات اور جہاد, اور آداب کے قبیل سے جو روایتیں ہیں, حضور سے نشست و برخاست, طعام,
مشروب کھانا پینا پہننا لباس، ابواب العقیمہ ابواب اللباس ابواب الاشربہ، تفسیری روایتیں قرآن مجید کی جو روایت ہے قرآن مجید کا آگے جو تفسیر حضور نے فرمائی ہے یہ سب ملتی ہے۔ عقائد کی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے جو بنیاد ہے ایمان الحشر نشر قیامت، تو سیرت کی روایتیں، آداب کی روایتیں، تفسیر کی روایتیں، عقائد کی روایتیں، فتن کی روایتیں، آئندہ پیش آنے والے فتنے اور واقعات نے حضور نے اپنے زمانے میں پیش گوئی کے طور پر ذکر فرما دی، قیامت کی نشانیاں بتلائی جس کو اشراط الساعہ کہتے ہیں، اشراط، اور احکام شریعت نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں، اور مناقب کے حضور نے بیان کیے، فضائل اعمال کے فضائل اور اشخاص کی بھی فضائل، اللہ کے صحابہ کرام کی فضیلتیں بتائی، صدیق اکبر کی منقبت، عمر فاروق کا مقام، تو یہ سب روایتیں جس میں جمع کر دی جائیں وہ کتاب جامع کہلاتی ہے۔ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری جامع ہے۔ سنن صحاح ستہ جو ہمارے یہاں داخل نصاب ہے اور پڑھائی جاتی ہے عام طور پر، کتب حدیث تو بے شمار ہیں لیکن مدارس میں اس کو پڑھا، ان میں ترمذی اور بخاری کے جامع ہونے پر سب کا اتفاق۔ مسلم شریف صحیح مسلم مقام میں صحت میں وہ نمبر 2 پر ہے بخاری شریف کے بعد، لیکن مسلم بھی جامع ہے کہ نہیں ہے تو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی جامع ہے، دیگر حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جامع میں داخل نہیں ہوگی، اسے کہ جو 8 قسم کے مضامین چاہیے روایتوں میں تو تفسیر کی روایت اس میں نہیں، اس کا شمار جامع میں نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف جامع ہے لیکن اس میں تفسیر کی روایت ہے اگر تو مختصر ہے کتاب التفسیر اس کا، لیکن پھر تفسیر موجود ہے اس باب کے ساتھ، ابواب التفسیر باب التفسیر۔ جو لوگ مسلم کو بھی جامع کہہ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تفسیر کی روایت امام مسلم نے اپنی صحیح میں لکھی ہے، دیگر ابواب کی سنت میں آ گئی ہے، لیکن آئی اگر جو ابواب تفسیر مستقل قائم نہ کیا، لیکن تفسیر کی روایتیں کچھ نہ کچھ موجود ہے، بس جامع بننے کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے، تفسیر سے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، تو یہ جوامع کہلاتا ہے۔ اس طرح انواع مصنفات میں جوامع کے علاوہ سنن ہے، سنن کہتے ہیں کتاب حدیث، کتب حدیث میں وہ کتاب ہے جس کو فقہی ترتیب پر جمع کرے محدث، جو ابواب فقہیہ ہے، طہارت کی، نماز، پھر صوم، پھر زکوٰۃ، پھر حج، جہاد، اس طرح جو کتب فقہ میں ابواب فقہیہ ہے اس ترتیب پر جو وہ حدیثوں کو کتاب میں جمع کیا جائے تو ایسی کتاب حدیث کو سنن کہا جائے۔ امام نسائی کی سنن، ابن ماجہ کی سنن ہے، ابو داؤد کی سنن ابی داؤد ہے، ترمذی شریف کو سنن بھی کہا گیا ہے، یہ جامع بھی ہے اور سنن بھی ہے، جیسے کہ ان میں 8 قسم کے مضامین کی روایتیں موجود ہونے کی وجہ سے وہ جامع کہلاتی ہے اور ترتیب اس کی فقہی رکھی ہے امام ترمذی نے، ابواب الطہارہ سے شروع کیا اور اسے وہ سنن بھی کہلاتی ہے۔ تو صحاح ستہ میں یہ چاروں سنن ہیں، سنن اربعہ سے یہی مراد ہوتی ہے، ابن ماجہ کی سنن، ابو داؤد کی سنن، نسائی کی سنن اور امام ترمذی کی سنن، وہ صحیحین ہے، امام بخاری امام مسلم کی کتابیں صحیح ہے اور یہ سنن اربعہ کل ملا کے صحاح ستہ ہے۔ صحیح وہ 2 کتابیں ہیں، ان کو بھی تقریباً صحاح میں شمار کر کے صحاح ستہ بنا دیا گیا۔ تو جوامع ہے، سنن ہے، اس کے علاوہ مسانید مسند کی جمع ہے۔ مسند کتب حدیث میں ایسی کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں صحابہ کی روایتیں ان کے نام کے ساتھ جمع کی گئی، ابو بکر کی روایتیں، حضرت عثمان کی روایتیں، عمر خطاب کی روایتیں، ترتیب بہت سے لوگ اس میں ان کا تعجب ترتیب پر جمع کرتے ہیں، الف سے جو صحابہ کے نام شروع ہوتے ہیں وہ پہلے کے بعد سے اس طرح سے رکھتے ہیں، بعض لوگ سابقیت کے اسلام کی ترتیب کو ملوث رکھتے ہیں، سب سے پہلے جو مسلمان ہوا صحابی اس کی روایتیں پہلے، پھر اس کے بعد جو جس طرح اسلام میں آنے کی ترتیب نہیں اسی ترتیب سے، بعض فضیلت کے اعتبار سے ترتیب قائم کرتے ہیں، خلفاء اربعہ، پھر بدریین، پھر بیعت رضوان والے، بیعت عقبہ والے،
اس ترتیب فضائل کی کوئی بھی ترتیب بعض صحابہ کی روایتیں جس میں ان کے نام کے ساتھ جمع کی جائے اس کو مسانید کہتے ہیں. مسند ابی اعلیٰ ہے, ابو داؤد طیالسی کی مسند ہے, اور بہت مشہور مسند احمد ہے جو کئی جلدوں میں 7.5 لاکھ احادیث میں سے 40,000 احادیث کا انتخاب امام احمد نے کیا اور مسند احمد میں جمع کیا. اس کے علاوہ معاجم بھی ہیں انواع مصنفات میں, کتب حدیث کے انواع میں معجم کی جمع معاجم. معجم کہتے ہیں جس میں مصنف کے محدث صحابہ کی روایتیں جمع کریں نام کے ساتھ یا اپنے مشائخ میں سے ہر شیخ کی روایتیں جمع کریں. گویا مسانید اور معاجم میں خصوص مطلق کی نسبت ہے. مسانید خاص ہے, صحابائی کی روایتیں جس میں جمع کی گئی وہ مسند ہوتی ہے, اور معجم جس میں صحابی کی روایتیں بھی ہو سکتی ہے یا اپنے مشائخ اپنے اساتذہ کی روایتیں بھی ہوتی ہے. مشہور ہے ہمارے یہاں امام طبرانی کی معاجم ثلاثہ. طبرانی کی معجم کبیر ہے, معجم اوسط ہے اور معجم صغیر ہے. معجم کبیر میں انہوں نے صحابہ کی روایتیں جمع کی, اوسط میں اپنے مشائخ کی روایتیں ہر ایک کی جمع کی, اور معجم صغیر میں جو ہے اپنے مشائخ میں سے ہر شیخ کی ایک ایک روایت جمع کی. اس کو معاجم کہتے ہیں. اس کے بعد مستدرکات. مستدرک کہتے ہیں کہ کسی کتاب حدیث کی کسی کتاب کو سامنے رکھ کر کے محدث اپنی کتاب کو جمع کرے, اس طور پر کہ اس کتاب کی مصنف نے جو جمع حدیث کے لیے شرائط طے کی, ان شرطوں پر روایت ملے گی تو میں اس روایت کو اپنی کتاب میں لوں گا, تو وہ سب شرطیں بعد والا محدث دیکھتا ہے اور اس کے مطابق جو روایتیں آئی ہیں لیکن وہ مصنف نے اس کو نہیں دی, رہ گئی, حالانکہ وہ اس کی شرطوں کے مطابق تو آنی چاہیے نا, تو وہ اس کو لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ان کی شرطوں پر یہ بھی آنی چاہیے. وہ کسی کتاب پر استدراک ہوتا ہے, پہلے والی کتاب پر. جیسے امام مسلم کی شرطیں ہیں, اب امام مسلم کی شرطوں کے بعد اور روایت ہے کہ مسلم میں نہیں آ پائے, تو بعد کا محدث آ کر کہتا ہے امام مسلم کی روایت ہے امام مسلم شریف میں آنی چاہیے تھی, تو مستدرک استدراک ہوا, مسلم پر استدراک ہوا. اس طرح مستدرک بخاری پر استدراک ہوا, مسلم پر ہوا, سب کتابوں پر ہوتا ہے. حاکم ابو عبداللہ نسابوری یہ مشہور ہے مستدرک کا حاکم. لیکن محدثین کے یہاں حاکم کو متصاحب سمجھا گیا ہے کہ وہ بہت ساری بات ایسی ہے جو کہ تو شرائط پر نہیں ہے, ان کا اپنا دعویٰ ہے یہ شرائط پر ہے, ہونی چاہیے. ایک ہے مستخرج. یہ بھی کسی کتاب کو سامنے رکھ کر کہ محدث کی کتاب ہے تو اس میں جو روایتیں ہیں آدمی بعد والا محدث اس روایت کو دوسری سند سے لے آتا ہے, اپنی کتاب میں وہ سند نہ ہو, یعنی اس شیخ کا واسطہ نہ, تو استخراج کیا اس نے. یہ خدمت حدیث کی وسعت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے نوعیت سے لوگوں نے حدیث پر خدمت کی اور کام کیا ہے محدث سے. اس کے بعد تجرید ہوتی ہے. تجرید کا مطلب ہوتا ہے بعد میں جو محدث آتا ہے تو کہ حدیثوں کو فقط جو ہے وہ راویوں کو حذف کر کے صحابی کے نام کے ساتھ جمع کر دیتا ہے, اور صحابی کی بات ہے اور مجرد کر دیا, یعنی اوپر کے سلسلے صنعت کو ختم کر دیا. بخاری شریف میں مثلا جتنی روایت ہے سند کے ساتھ اس کو حذف کر دیا اور فقط صحابی سے روایت نہیں اور بخاری کی روایت ہے تو تجرید بخاری علامہ زبیدی کی. تخریج بھی ہوتی ہے کتب حدیث میں, تخریجات. کوئی کتاب ہے جس میں جو بغیر حوالے کے معلق روایتیں ہیں, بے حوالہ ہیں, تو بعد والا محدث آتا ہے اور ان سب کو باحوالہ کر دیتا ہے کہ یہ فلاں کتاب کی حدیث ہے, یہ فلاں کی یہ فلاں محدث کی کتاب میں نہیں ہے, تو اس کو تخریج کہا جاتا ہے. جیسے ہدایت شریف ہے, ہدایت شریف میں جتنی روایت صاحب ہدایت نے نقل کی ہے بطور دلیل کے, اس
کی سندیں نہیں ہیں، بے حوالہ ہے، حوالہ بھی نہیں ہے. تو بعد میں لوگ آئے جسے نصب الرایا ہے کی تخریج حافظ علامہ زیلعی آئے، انہوں نے ہدایت کہیں سے سب جو ہے تخریج کی اور اس کو منسوخ کیا کہ یہ وہاں سے ہے، یہ وہاں سے ہے، یہ قرآن پاک میں ابن حجر نے بھی جو تخریج کیا ہے احادیث ہدایت الدرایا. اور اس کے علاوہ بھی ہیں، مفرد ہوتا ہے، مفردات اجزاء ہوتے ہیں، اربعینیات ہیں، 40 ساری حدیثیں کسی بھی عنوان پر جمع کی جاتی ہے، اس میں بہت سارے مطالعے اس طرح کے ہماری ہیں. تو ہماری کتاب جو ہے وہ جوامع میں سے بھی ہے اور سنن میں سے بھی ہے. جامع ترمذی کہا جاتا ہے، اس کو سنن ترمذی کہا جا سکتا ہے. اسی لیے اس میں دونوں باتیں ہیں، اس کی ترتیب فقہی ترتیب ہے، اس کے سنن ہے، اور اس میں آٹھوں قسم کی روایتیں جو جامع کے لیے شرط ہے وہ بھی امام ترمذی نے جمع کی ہے، اسی لیے جامع بھی. اور اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ جلد ثانی والا حصہ ہے جو ابواب الاطعمہ سے شروع ہوتا ہے. یہ جو جلد اول اور جلد ثانی کی تقسیم ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام ترمذی کی تقسیم نہیں ہے. امام ترمذی نے جامع لکھی تو اس کو اس طرح تقسیم کر کے نہیں لکھی کہ جلد اول میں اور جلد ثانی، یہ تو پوری ایک ہی کتاب جامع لکھی، جامع ترمذی لکھتے تھے. یہ بعد کے لوگوں نے درس و تدریس میں سہولت پیدا کرنے کے لیے اس میں تقسیم کر دیا کہ ترمذی اول ترمذی ثانی، تاکہ آسانی سے اس کو جو آدمی پڑھائے الگ الگ اور سال بھر میں پوری ہو سکے. ایک ہی استاد پڑھائے گا تو سال بھر وقت کم پڑے گا تو بھی دور کریں گے، یا محنت زیادہ کرنی پڑے گی تو تقسیم ہو جائے گی. اس لیے بات کے لوگوں کو اسے عرب میں جو کتابیں حدیث کی چھپ رہی ہے، ترمذی شریف بھی چھپتی ہے، تو اس میں دو نہیں تو پوری 4 جلدوں میں چھپتی ہے ترمذی، پھر 5 میں بھی چھپتی ہے، چھوٹی چھوٹی آسانی کے لیے اٹھانے میں سہولت ہو، اس لیے زیادہ حصے کر دیے جاتے ہیں، کہیں سے کاٹ کے الگ جلد بنا دی جاتی ہے. تو یہ مصنف کی تقسیم نہیں ہے. جو پرانی چلی آ رہی ہے مشہور یہ بھی بعد والوں کی اول ثانی، تو یہ تقسیم بھی اتنی اچھی نہیں ہے. تقسیم کرنے والوں بھی تقسیم میں تھوڑا زیادہ لحاظ کرنا چاہیے گا. وہ جلد ثانی شروع کر دی ابواب الاطعمہ سے، حالانکہ اس کو شروع کرنا چاہیے ابواب اللباس سے، تو اس سے پہلے اول کے آخر میں رہ گیا. جیسے کہ ابواب اللباس اس سے زیادہ مناسب ہے. اطعمہ اور اشربہ جو شروع میں ہے تو اطعمہ اور اشربہ کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ مناسبت ہے، تو اس کو بھی ادھر آ جانا چاہیے. اس لیے کہ وہ ایک ہی ترتیب میں ہے، روٹی کپڑا اور مکان. قرآن مجید میں کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو لباس کا اختیار کرنے کا حکم ہے کہ نماز پڑھ کے لباس پہنو، ستر کرو. وکلوا واشربوا، یہ تینوں ایک سیاق میں قرآن نے احکام دیے کہ کپڑے پہنو نماز پڑھ، ستر چھپانے والے، اور پھر نماز پڑھائی ہو گئے تو پھر کھاؤ بھی. تو لباس کھانا اور پینے کا حکم ایک ہی سیاق میں تھا، تو پھر زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ابواب اللباس سے شروع ہو. لیکن کیسے مرتبہ ابواب الاطعمہ سے شروع ہو گئی، ابواب اللباس ادھر رہ گیا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ایک بات دیکھیں گا تو وہاں سے شروع ہوتا ہے تو مناسب زیادہ ہے. شروعات ابواب الاطعمہ سے ہونے والی ہے. ایک اعتبار سے شروعات بھی اچھی ہے، اس لیے کہ کسی کام کو شروع کرنے میں آدمی کو بڑی دقت اور دشواری محسوس ہوتی ہے، تو شروع میں ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کے لیے تسہیل پیدا کرنے والا ہو اور کام میں رغبت پیدا کرنے والا ہو. تو پہلا ہی باب اطعمہ کا ہے تو طالب حدیث کے لیے بھی اور دورے کے طلباء کے لیے بھی بڑی سہولت ہو جائے گی، اور فوراً وہ سبق میں آئیں جو کھانے کی باتیں سن لیتے ہیں تو دلچسپی رہتی ہے. چاہے پھر بعد میں ہمیں کہ زہد ہے اور بھوکا بھی رہنا چاہیے اور رات میں جاگنا بھی چاہیے، وہ بات میں آئے گا زہد کی بات. لیکن پہلے کھانے کی بات سے شروع کرنا چاہیے. شریعت بھی اس کا لحاظ کرتی ہے، انسانی نفسیات ہے کہ اس طرح اس کو لا کے تسہیل پیدا کرنی چاہیے اور رغبت پیدا کرنی چاہیے، اس کے لیے آسان ہو جائے. رمضان جو ہوتا ہے روزہ کھانا پینا اور آدمی بیوی سے رک جائے اور سخت گرمی کا موسم اور بھوکا پیاسا رہنا ہے، اور پھر رات اس کی دن میں سیام ہے رات میں قیام ہے،
قیام وقت کے مسلم ہے، فرض نہیں ہے، لیکن رمضان کی راتیں بہت قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ رات میں بھی بندہ تھوڑی دیر کے لیے بھی مجھ سے مناجات کر لے. رمضان کی رات میں بندہ مجھ سے پورا تعلق پیدا کرے، میرا نام لے لے، میرا ذکر ہی کر لے، میری تصویر کر لے، میرے ساتھ میری مناجات کر لے. یہ اللہ چاہتے تھا کہ اس کو بخش دیا جائے اور اس کا کام ہو جائے. تو یہ تو فرض ہے، تو فرض تو آدمی کسی کا کر ہی رہتا ہے کہ فرض ہے کرنے میں روزہ رکھ لیا. وہ سنت ہے آپ نے تو بڑی دشواری ہوتی ہے تو سنت ہے، ایسے بہت سے لوگ تراویح چھوڑ دیتے ہیں. رات میں سونے تو اٹھنے کے بعد پچھلے پہر کا وقت وہ تو رمضان ویسے ہی سال پر بہت قیمتی ہے پچھلا پہر، اور رمضان کا پچھلا پہر بہت زیادہ قیمتی ہوگا. تو اللہ چاہتا ہے کہ اس وقت میں یہ تھوڑا میرا نام لے لیتے، غفلت میرا پڑا نہیں، سوتا نہیں. تو اس وقت اس کو یوں کہا کہ پچھلے پہر میں اٹھو اور وضو کرو، نماز پڑھو، میرے سامنے کرو گا. ایک تو روزے رکھنے دن پر گرمی میں کام کرنا ہے اور تھک گئے تو تھوڑا آرام ہو جائے، اور پچھلے پہر میں نیند اچھی آتی ہے. شروع میں سورج کی گرمی کا اثر رہتا ہے تو 12-1 بجے تک ابھی بھی رات گرم رہتی ہے، پھر خود کی شروع ہوتی ہے ٹھنڈک میں نیند زیادہ آتی ہے، اچھی آتی ہے. تو ایسے وقتوں میں اٹھنا اور اللہ کا نام لینا کھڑے ہونا بہت بھاری ہے. اسے شریف نے کہا، ایسا نہیں کہا کہ تہجد میں اٹھنا ہے، کہا کھانے کے لیے اٹھ جاؤ، سحری کھانے کا، سحری کھانا ہے، سحری کھاؤ، سحری سنت ہے، ثواب کا کام ہے. اور کھاؤ، کھانے کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، کھانے کے لیے وہ دشوار نہیں. اسے سحور کو سنت قرار دیا، بلکہ اس کی بڑی تاکیدیں ہیں. یہود اور نصارہ کے روزے میں اور کہا میری امت کے روزے میں فرق ہے. کہا کیا؟ کہا بس فرق ہر ایک آدمی بچے ہم کو غیر کی مشابہت نہیں اختیار کرتے، یہود نصارہ ہم نہیں بننا چاہتے. کہا یہی فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے، تو سحری کھاؤ اور ہم سحری کھاتے. تو اصل سحری کھلانا مطلوب نہیں، رات میں اتنا کھا لیا تراویح کے بعد کی اب ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ جب سحری کھانے کے لیے کہیں گے تو اٹھے گا، تو پھر اٹھ گئے تو 2 رکعت اب موقع ہے، چانس تہجد کا موقع ہوگا. میرے ساتھ اب اٹھی گئے تو پڑھ لو، اب وقت ہے تو پڑھ لے گا، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لے گا. کہا بس یہ مطلب. اگر کسی کو یہ سستی آئی کہ نہیں پڑھے گا، نماز آخری ہوتا ہے، آخری 15 منٹ میں صرف کھانے ہی کا لمیٹڈ وقت ہے، کوئی گنجائش نہیں کوئی نماز پڑھنے کی، تو کم سے کم وضو تو کرے گا، منہ تو کھلے کرے گا، کھلے کر وضو ہی کر لے گا. تو وضو کر لیا، یہ بھی تو ایک عمل ہو گیا. اٹھتا ہے سلاد، وضو نہ کیا، بہت تاخیر ہو گئی ہے جلدی تو ویسے ہی کلی کر کھانے میں کہ بسم اللہ تو پڑے گا، بسم اللہ والا بس میرا نام لے لیا. یہی مطلب ہے کہ آپ میرا نام لے رہے اس وقت تک. اور اچھا اگر ٹیسٹی لگا کہ فالودہ بہت عمدہ تھا جو رات میں بچ گیا تھا، الحمدللہ بولے گا.